نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں گوجرا ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں ہم ذکر شہدائے کربلا کرنے کے لیے حاضر ہیں. اس عظیم شہدائے کربلا کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے جمیع ساتھیوں کو، انتظام و انصرام کرنے والے تمام منتظمین کو، بالخصوص جناب محترم محمد عمر ستار صاحب صدر تحریک منہاج القرآن گوجرا سیکٹر، دیگر اس کانفرنس کے لیے کسی بھی انداز سے محنت کرنے والے ساتھیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، چونکہ وقت مختصر ہے، آج کی اس کانفرنس کا جو بالخصوص موضوع لکھا گیا وہ ہے فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. تو سامعین، اس فلسفہ شہادت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حقیقی تصور کو لانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ماہ محرم الحرام آتا ہے پوری دنیا میں ذکر شہادت امام حسین ہوتا ہے. جہاں جہاں تک انسان بستے ہیں وہاں وہاں تک حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے. تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام میں شہادتیں تو بڑی ہیں، پھر جو دوام، جو شہرا اور جو چرچا شہادت امام حسین علی مقام کو ملا ہے، وہ شہرا اور چرچا کسی اور شہادت کو کیوں نہیں ملا؟
تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے جائیں تو دین اسلام میں شہداء کے بڑے بڑے نام ملتے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں۔ آگے دیکھتے چلے جائیں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ دین اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے، اس کے باوجود جو ذکر شہادت امام حسین کا ہوتا ہے وہ ذکر، وہ چرچا کسی اور شہادت کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہادت امام حسین عالی مقام کو کسی خاص گروہ نے اتنا مشہور کر دیا ہے؟ اس تصور کو سمجھیے گا، کیا شہادت امام حسین علیہ السلام کو کچھ خاص لوگوں نے اتنی شہرت عطا کر دی ہے؟ تو جواب آتا ہے نہیں۔ شہرت کا اس مقام پہ چلے جانا یہ بندوں کا کام محسوس نہیں ہوتا، یہ کسی بشر کا کام محسوس نہیں ہوتا۔ شہادت امام حسین کا اس مقام پہ جانا اور اتنا دوام نصیب ہو جانا کہ آج 1300 سال گزر گئے شہادت امام حسین کو ہوئے، لیکن آپ بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں تک مسلمان بستے ہیں، اور صرف مسلمان نہیں، جہاں جہاں تک انسان بستے ہیں، ذکر شہادت امام حسین ہوتا ہے۔ ارے سوچیں تو صحیح، یہ پوری کائنات کے اندر ذکر شہادت امام حسین کا ہو جانا یہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ قبولیت وہاں سے ہوتی ہے تو تب ذکر چرچا یہاں ہوتا ہے۔ تو پھر آگے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ہر سال ماہ محرم میں جو لگتا ہے کہ امام حسین یہ چند دن پہلے شہید ہوئے، یہ منظر کیوں نظر آتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم میں دلائل بعد میں دیتا ہوں، چونکہ فلسفہ ہے جلدی آپ کے ذہنوں میں پہنچے گا نہیں، ایک دعویٰ ایک تصور قائم کرتا ہوں، دلائل پھر لاتا ہوں۔ یہ شہادت امام حسین کو اتنا شہرت کا نصیب ہونا، اتنا دوام نصیب ہونا اور اس پیمانے تک چلا جانا، اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ یہ شہادت امام حسین دیکھنے میں تو شہادت حسین ہے، حقیقتاً یہ شہادت محمد مصطفیٰ کا ایک باب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت کا اتنا چرچا، اتنا دوام، اتنا شہرا، اس کا سبب یہ ہے کہ دیکھنے میں تو شہید امام حسین ہوئے ہیں، حقیقتاً یہ شہادت محمد مصطفیٰ ہے۔ اب آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، سامعین محترم، اگر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی میدان جنگ میں خود شہید ہوتے تو کیا پوری کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو یہ چرچا نصیب ہوتا یا نہ ہوتا؟ تھوڑا اونچا بولیں گے۔ ہوتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دشمن کے وار سے شہید ہونا نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کے وار سے دنیا سے نہیں جانا تھا، چونکہ اللہ رب العزت نے محبوب سے وعدہ فرما دیا تھا، واللہ یعصمک من الناس،
اے میرے محبوب مکرم، آپ کا محافظ میں ہوں، آپ کی حفاظت کرنے والا میں خود ہوں۔ تو رب کائنات نے تاجدار کائنات کی ذات کی حفاظت کی ضمانت لے لی۔ اب دشمن لاکھ وار کرتا رہے، دشمن لاکھ حملے کرتا رہے، جس ہستی کی حفاظت رب خود کر رہا ہو، وہ ہستی بھی دشمنوں کے وار سے دنیا سے کیسے جائے گی؟ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے خود تو جسمانی طور پر دشمن کے وار سے دنیا سے نہیں جانا تھا۔ اب اس راز کو قرآن مجید سے اور احادیث نبویہ سے سمجھیے گا۔ جب ایک نقشہ ذہن میں بیٹھ گیا، اب دلائل آتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے، سورۃ الفاتحہ کی آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، اور یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو ہم ہر نماز میں بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک کائنات مجھے سیدھا راستہ عطا کر، سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ جب سوال آیا کہ وہ سیدھا راستہ کن کا ہے، وہ سیدھا راستہ کیسا ہے، تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا کہ سیدھا راستہ قرآن کا، رب یہ نہیں فرماتا کہ سیدھا راستہ اسلام کا، رب یہ نہیں فرماتا کہ سیدھا راستہ دین کا۔ اگلی آیات کو پڑھیں تو رب کائنات خود فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، آئے ہائے، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے کے متلاشیوں، صراط مستقیم کو پانے والوں، صراط مستقیم کی جستجو کرنے والوں، اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو میرے ان بندوں کا راستہ ڈھونڈو جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کو بھی مشخص کر دیا، صراط مستقیم کو بھی شخصیات سے جوڑ دیا، بندوں سے جوڑ دیا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، مولا وہ کون ہیں جن کا راستہ سیدھا ہے، وہ کون ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم کہلائے گا؟ تو رب کائنات پھر آگے قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ وہ سیدھے راستے والے کون ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں، مالک کائنات فرما رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر سیدھے راستے والوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو سمجھ لو وہ انعام مالک کائنات نے 4 گنوا دیے، جن کو یہ 4 انعام نصیب ہو گئے وہ صراط مستقیم ہیں، ان سے جڑ جاؤ تو تمہیں صراط مستقیم نصیب ہو جائے گا۔ اب میں وقت بچانا چاہتا ہوں چونکہ 11 بجے اختتام بھی کرنا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس مقام پر 4 انعام گنوائے ہیں۔ کتنے؟ پیچھے تک اونچا بولیں گے، کتنے انعام گنوائے؟ 4 انعام گنوائے۔ پہلی نعمت نعمت نبوت ہے، دوسری نعمت صدیقیت ہے، پھر نعمت شہادت ہے، اور پھر نعمت صالحیت ہے۔ سامعین محترم، اب قرآن مجید فرقان حمید کا بھی اسلوب دیکھیں، احادیث نبویہ کا بھی مطالعہ کریں، اللہ رب العزت کا انداز عطا دیکھیں۔ مالک کائنات کسی کو بھی اس کائنات میں کچھ بھی براہ راست نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت اس کائنات میں کسی عام فرد بشر کو براہ راست کچھ نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دینا تھا تو ایمان کی نعمت بھی نسبت مصطفیٰ سے دی۔ اللہ نے قرآن دینا تھا
تو قرآن کی نعمت بھی نسبت مصطفیٰ سے دی. اللہ نے رمضان دینا تھا، رمضان کی نعمت بھی نسبت مصطفیٰ سے دی. اللہ نے اپنی معرفت دینا تھی، اپنی معرفت بھی نسبت مصطفیٰ سے دی. ارے دیکھتے چلے جاؤ، جو ہمیں ایمان ملا، ایقان ملا، تیقن ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، نعمتیں ملی، زندگی ملی، سانس ملی، دیکھنا ملا، سننا ملا، بولنا ملا. دیکھتے چلے جاؤ، انسان کی زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک، یہاں تک کہ یوم قیامت جنت میں جانے تک بندے کو جو کچھ بھی ملے گا وہ نسبت محمد مصطفیٰ سے ملتا جائے گا. چونکہ اللہ رب العزت نے اصول واضح فرما دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ رب کائنات نے جس کو جو بھی دینا ہے وہ مولا مجھے عطا کرتا ہے. آئے ہے وہ مولا پہلے مجھے عطا کرتا ہے اور پھر پوری کائنات میں وہ نعمتیں اور رحمتیں بانٹنے والا میں محمد مصطفیٰ. اب میں صرف اشارات دے کے آگے گزروں گا. اسی جہت اور اسی نقطے کو واضح کرنے کے لیے رب کائنات فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا. گویا وہ تمام خزانے جو میں نے خلق فرمائے تھے ان خزانوں کا تعلق چاہے عالم دنیا سے ہو، عالم آخرت سے ہو، عالم برزخ سے ہو، عالم انس سے ہو، عالم جن سے ہو، عالم ملک سے ہو، دیکھتے جائیں وہ تمام خزانے جن کا تعلق کسی بھی عالم سے ہے رب کائنات حبیب سے فرماتا ہے سونے حبیب ان کو بنایا تو میں نے ہے لیکن مالک محمد مصطفیٰ تجھے بنا دیا. اسی لیے تو رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا سارا کچھ بنا کے تیرے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اب منگتے آئیں گے تیرے در پہ بھیجتا جاؤں گا، وہ جو کچھ مانگتے جائیں گے محبوب تو دیتے جانا. تو سامعین جب یہ راز سمجھ آ گیا کہ ساری نعمتیں، رحمتیں، انعام جس کو بھی جو ملا ہے وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا. یہاں تک کہ قرآن مجید کی سورۃ النساء کے اس مقام پر یہ آیہ کریمہ نمبر 69 ہے. اللہ رب العزت نے 4 نعمتوں کا ذکر کیا. انعم اللہ علیہم من النبیین، نعمت نبوت. اب توجہ کیجئے گا، جس نبی کو نبوت ملی ہے وہ بھی دامن محمد مصطفیٰ سے ملی ہے. اٹھائیے قرآن مجید، رب کائنات فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. اللہ رب العزت میثاق ارواح انبیاء کو بیان کر رہا ہے کہ رب کائنات نے جمیع انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا، ان سے وعدہ لیا اے انبیاء کرام کی روحو نبوت تب ملے گی، نبوت تب بچے گی اگر ایمان ذات مصطفیٰ پر ہے تو نبوت مل بھی جائے گی، بچ بھی جائے گی. اگر ذات مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاتے نہ نبوت رہے گی نہ نبوت بچے گی. اب وقت نہیں، میں نے صرف اشارہ دینا تھا. تو جب انبیاء کرام کو نبوت نسبت مصطفیٰ سے ملی تو پھر لازم ہے کہ صدیقین کو صداقت بھی در مصطفیٰ سے ملے، شہداء کو شہادت بھی
اونچا بولے، در مصطفیٰ سے ملے، صالحین کو صالحیت بھی در مصطفیٰ سے ملے۔ اب سامعین، حضور کے دامن کو دیکھنا، نبوت بھی حضور کے دامن میں ہے، صدیقیت بھی حضور کے دامن میں ہے، صالحیت بھی حضور کے دامن میں ہے، لیکن جب لفظ شہادت آتا ہے تو حضور کی اپنی ظاہری زندگی میں شہادت نظر نہیں آتی۔ اب میں اس نقطے تک آپ کو لے آیا، حضور کی اپنی ظاہری زندگی میں شہادت نظر نہیں آتی۔ آقا علیہ السلام دشمن کے وار سے دنیا سے نہیں گئے، کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب یہ بدبخت دشمن تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ لاکھ حملے کرتے رہیں، پورا عالم کفر اکٹھا کر لیں، تمام مشرکین اکٹھے کر لیں، سارے شیاطین مل بھی جائیں اور سب مل کے میرے محبوب آپ پہ حملہ کرنے لگ جائیں، تب بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیوں؟ اے مصطفیٰ تیری حفاظت کرنے والا خود تیرا خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کی حفاظت کرنا تھی، دشمن کے وار سے حضور نے جانا نہیں تھا۔ کیوں نہیں جانا تھا؟ اس کے کئی اسباب ہیں، میں آج اس طرف نہیں جاتا، لیکن دشمن کے وار سے حضور کی شہادت نہیں ہوئی، نہ ہونا تھی۔ تو سامعین، اگر حضور شہید نہیں ہیں تو پھر یہ شہادت نعمت کیسے بن گئی؟ اس راز کو سمجھیے گا، چونکہ نعمت بننے کے لیے تو لازم ہے، نعمت کوئی شے بنتی تب ہے جب پہلے وہ دامن مصطفیٰ سے جڑے۔ جب کوئی شے دامن مصطفیٰ سے نہیں جڑتی اس وقت تک وہ نعمت نہیں بن سکتی۔ تو ادھر حضور علیہ السلام خود ظاہراً شہید بھی نہیں، اور رب قرآن میں کہتا ہے کہ شہادت نعمت بھی ہے۔ اب یہ دونوں باتیں جڑتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب میں ایک راز دینے لگا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو دشمن کے وار سے شہید کیوں نہیں کرنا تھا۔ ایک سبب یہ ہے کہ اگر حضور دشمن کے وار سے دنیا سے جاتے تو کلمہ پڑھنے والوں کا دل بیٹھ جاتا، وہ ایمان چھوڑ جاتے، اسلام چھوڑ جاتے۔ اتنا ہی کافی ہوتا کہ جن کا نبی دشمن کے وار سے چلا گیا ان کے ایمان کی قوت کا کیا درجہ ہے، اسلام چھوٹ جاتا۔ اللہ نے اسلام کی قوت بھی برقرار رکھنی تھی، اسلام کی ہیبت اور غلبہ بھی برقرار رکھنا تھا، تو حضور نہیں گئے۔ اور دوسری طرف حضور کو شہادت کا مقام عطا بھی کرنا تھا، حضور کو شہید بنانا بھی تھا، تو اب لازم تھا کہ حضور کے دامن سے شہادت کو جوڑنے کے لیے، شہادت کے لیے ایسا کوئی راستہ نکالا جائے کہ کسی ایسی ہستی کو چنا جائے جو ہو حضور کی اپنی، جو ہو حضور کا خون، جو حضور کا گھر، جس کو شہید کروا کر اعلان کیا جائے کہ شہید ظاہراً تو پھولا ہوا ہے لیکن شہادت مصطفیٰ کا باب مکمل ہو گیا۔ اب ایسی ہستی کو چننا تھا، تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت مصطفیٰ کا باب مکمل کرنے کے لیے رب کائنات نے حضرت امام حسین کو چنا۔ ہائے ہائے، اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین کو چنا۔ اور امام حسین کون؟ جس حسین کو چنا گیا اس حسین کو پہلے جزو مصطفیٰ بنایا گیا، اس حسین کو پہلے حضور کی ذات کا جزو بنایا گیا۔ اب جزو کیسے بنا؟ اشارہ دیتا ہوں، آیت مباہلہ کو پڑھ لے۔ رب کائنات فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سامعین، نجران کے عیسائی آئے حضور سے مباہلہ کرنے، رب کائنات نے مباہلہ کا طریقہ خود عطا کیا۔ اب تاجدار کائنات اپنے گھر میں مباہلہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کو بھی سامنے رکھیں، حضور کی تیاری کو ذہن میں لائیں۔ اللہ کا حکم آیا، محبوب ان عیسائیوں سے کہہ دیں ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اب میرے مصطفیٰ اپنے گھر میں مباہلہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب ابناءنا کا مقام آیا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تاجدار کائنات اعلان کرتے ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ امام حسن اور حسین کہاں ہیں؟ تو سامعین اب غور تو کریں، رب کائنات تو فرما رہا ہے ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اب غور کریں، امام حسن اور امام حسین آقا علیہ السلام کے صلبی بیٹے تو نہیں ہیں، لیکن تاجدار کائنات ان شہزادوں کو بیٹوں کے مقام پہ لا کر یہ پیغام دے رہے ہیں امت کو اور قیامت تک کے انسانوں کو، قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں، اے بندو اگر تم نے میرے بیٹے دیکھنے ہیں تو حسن و حسین کو دیکھو، یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کی دلیل دی، اس کے علاوہ درجنوں احادیث نبویہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے شہزادے حسن اور حسین کو ہمیشہ اپنا بیٹا کہہ کے پکارا، اور آقا علیہ السلام مولا علی شیر خدا سے کبھی کبھی مسکرا کے فرمایا کرتے تھے علی یہ تیرے بیٹے نہیں، یہ میرے بیٹے۔ اور آقا علیہ السلام نے امام حسن و حسین کو پالا بھی اپنے بیٹوں کے طور پر۔ کس انداز سے پالا؟ جب ان دونوں شہزادوں کی ولادت ہوئی تو دونوں شہزادوں کے کانوں میں آذان میرے مصطفیٰ نے دی۔ امام حسن و حسین کے کانوں میں آذان کس نے دی؟ تھوڑا اونچا بولے۔ آقا علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو گھٹی تاجدار کائنات نے دی، دونوں شہزادوں کا نام تاجدار کائنات نے رکھا، اور دونوں شہزادوں کا عقیقہ بھی محمد مصطفیٰ نے کیا۔ کیوں؟ حضور بتا رہے تھے یہ میرے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اب حضور علیہ السلام کا ان کو اپنا جزو بنانا، منظر دیکھیے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی ہم حضور کے در پہ جاتے تو ہم دیکھتے شہزادے حسن اور حسین حضور کے سینے پہ کھیل رہے ہوتے، کبھی دیکھتے شہزادے امام حسن اور حسین حضور کی پشت پہ کھیل رہے ہوتے، کبھی دیکھتے حضور دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر مدینہ کی گلیوں کے چکر لگاتے، کبھی دیکھتے حضور دونوں شہزادوں کو اپنی زبان چسوا رہے ہوتے، اور حضور بار بار فرماتے مولا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسن اور حسین سے محبت کرے مولا تو اس سے محبت کر۔ تو اس انداز سے آقا علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو پالا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ میرا جز ہے، یہ میری ذات ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہاں تک کہ جامع الترمذی کا مطالعہ کریں،
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، دیگر صحابہ کرام بھی روایت کرتے ہیں کہ جب دونوں شہزادوں کی ولادت ہوئی، دونوں شہزادوں کی شکل اور صورت کو دیکھا گیا، الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین صدر الی الراس، امام حسن مجتبی سر اقدس سے لے کر امام حسن مجتبی سر اقدس سے لے کر سینہ مبارک تک شبیہ مصطفیٰ تھے، اور امام حسین علیہ السلام ما کان اسفل من ذالک، امام حسین سینہ اقدس سے لے کر پاؤں مبارک تک شبیہ مصطفیٰ تھے۔ ارے جب حضور کا وصال ہو گیا، تاجدار کائنات کا جب وصال ہو گیا، صحابہ کرام جب حضور کی دید کے لیے تڑپتے ہیں، حضور جب دنیا سے ظاہراً پردہ کر گئے، صحابہ جب حضور کے فراق میں روتے تو صحابہ کی ہچکی بند جاتی۔ جب صحابہ کرام حضور کی دید کرنا چاہتے، صحابہ اکٹھے ہو کے حضرت مولا علی کے دروازے پہ جاتے، عرض کرتے ہیں مولا علی ہمیں حسن اور حسین دکھائیں۔ امام حسن و حسین کو صحابہ کرام دیکھتے، امام حسن و حسین کی صورت میں دیدار مصطفیٰ کرتے تھے۔ تو راز یہ سمجھا رہا ہوں کہ رب کائنات نے جب شہادت مصطفیٰ کا باب مکمل کرنا تھا تو ضروری تھا کسی ایسی ہستی کو چنا جاتا جو حضور کا جز ہوتی۔ اب آقا علیہ السلام کا جز امام حسین، جامع الترمذی کا مطالعہ کرتے جائیں، امام نسائی کو پڑھیں، امام طبرانی کو پڑھیں، مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام سجدہ میں ہے، آقا امام حسین تشریف لائے اور حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے، آقا کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ احباب نے سجدہ سے سر اٹھا کے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اٹھ گئے ہوں اور ہم سجدہ میں پڑے ہوں۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں جب ہم نے اپنے سجدہ سے سر اٹھا کے دیکھا تو آقا علیہ السلام بدستور سجدہ میں تھے اور حضور کی پشت پہ امام حسین بیٹھے تھے۔ آقا علیہ السلام نے سجدہ طویل کر دیا، حضرت امام حسین خود اترے، حضور سجدہ سے اٹھے، نماز مکمل کروائے۔ اب کئی حدیث مبارکہ کو جوڑ کے عرض کر رہا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے نماز مکمل کروائی، اب صحابہ حضور سے عرض کرتے ہیں سنیں آقا کیا آپ کو حسین اتنا پیارا ہے؟ آئے ہائے، آقا حسین سے محبت کرنے والوں اس منظر کو دل میں بٹھانا، سونے آقا کیا حسین آپ کو اتنا پیارا ہے کہ حسین کی خاطر رب کی نماز لمبی کر دی، سجدہ طویل کر دیا؟ آقا تاجدار کائنات نے امام حسین کو چوما، بوسہ دیا اور صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے عاشقو، مجھ سے محبت کرنے والوں سن لو کہ حسین مجھے کتنا پیارا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسینو منی، ہائے ہائے، حسینو منی وانا من الحسین، من احب الحسین فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من احب اللہ ادخلہ الجنہ، ومن ابغض الحسین فقد ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، من ابغض اللہ ادخلہ النار۔
آقا अलैहिस्सलाम के फरमान पे गौर करें। ताजदार कायनात फरमा रहे हैं कि समझ लें ये सुहना हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूं। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत की। जिसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। जिसने खुदा से मोहब्बत की वो जन्नत जाएगा, और जिसने मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखा, जिसने मेरे हुसैन से बुग़्ज़ पाला उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा। जिसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा वो सीधा जहन्नुम जाएगा। अब सामीन मोहतरम, इसी हदीस मुबारका की शरह करते हुए इख्तिताम की तरफ चले जाएंगे। ताजदार कायनात फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। गोजरा की सरजमी पे बैठने वालों, शऊर और अकल से अगर सोचें तो इस हदीस मुबारका का पहला हिस्सा तो समझ आता है, क्योंकि इमाम हुसैन आका अलैहिस्सलाम की नस्ल है, हुजूर के नवासे हैं, हुजूर की औलाद हैं। हमेशा औलाद अपने वालिदैन से होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि वालिदैन औलाद से हो। क्यों? वालिदैन मस्दर हैं, औलाद मुश्तकात में से है। वालिदैन असल है, औलाद फरा है। वालिदैन बुनियाद और तना है, औलाद शाख और फूल और फल है। सामीन, ये तो देखा गया कि हमेशा शाख तने से होती है, शाख तने से होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि तना शाख से हो। अब ज़हन में सवाल तो पैदा होगा कि सोहने आका, प्यारे आका, ये राज तो समझ आता है कि इमाम हुसैन आप से हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती कि आप इमाम हुसैन से हैं, चूंकि आपका मुकाम ये है कि आप सैयदुल अंबिया हैं। आप सैयदुल अंबिया हैं, सब अंबिया में आला, सब अंबिया में अरफा, सब अंबिया में अजीम ए सोने मुस्तफ़ा आप हैं। और आपकी शान का आलम ये है कि बाकी सब अंबिया किराम रब का जलवा तलब करते हैं, हुजूर आपका मुकाम ये है। शबे मेराज रब कायनात आपको बुलाता भी है, पर्दे उठा के दीदार अता फरमाता भी है। तो हुजूर ये राज समझ नहीं आ रहा कि आप इमाम हुसैन से कैसे। इस सदी के मुजद्दिद हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु वाली ने यह उक़दा हल फरमा दिया और यह राज समझा दिया। अब इस हदीस मुबारका को समझने के लिए अगले अल्फाज पे गौर करना। आप फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारका में हुजूर पैगाम ये दे रहे हैं कि इस दुनिया में बसने वालों, गौर से देखो, मेरा हुसैन अपनी विलादत के दिन से लेकर, मेरा हुसैन अपनी विलादत के दिन से लेकर शहादत के दिन तक मुझसे है। अब शहादत हुसैन से लेकर क़यामत तक मैं इस हुसैन से हूं। ताजदार कायनात ये पैगाम अता फरमा रहे हैं
کہ دنیا والوں دیکھو میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک مجھ سے ہے، اور نیزے کی نوک سے لے کر اب قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ اور تاجدار کائنات پیغام یہ عطا کر رہے ہیں کہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر دین اسلام اور دین اسلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت سے ہے۔ آقا پیغام یہ دے رہے ہیں کہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا کے دن تک مجھ سے ہے، اور یہ دین اسلام اب کرب و بلا کے دن سے لے کر قیامت تک میرے حسین سے ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے علماء کے لیے بھی ایک خاص نکتہ دیا ہے، خاص راز آگے دیا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سن لو، سمجھ لو، آقا پیغام یہ دے رہے ہیں کہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا کے دن تک محمدی ہے۔ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و اونچا بولے کرب و بلا تک محمدی ہے، چونکہ اسلام محمدی الوجود ہے، چونکہ اسلام محمدی الوجود ہے، اور یہ اسلام کرب و بلا کے دن سے لے کر اب قیامت تک حسینی البقا ہے۔ عام لوگوں کے لیے بھی خاص جملے کھول رہا ہوں، راز سمجھیں۔ اس اسلام کو وجود ذات محمد مصطفیٰ سے ملا ہے، دین اسلام کو وجود ذات مصطفیٰ سے ملا، چونکہ نبوت کا سلسلہ نسبت مصطفیٰ سے چلا ہے، اس لیے اسلام کو وجود ذات مصطفیٰ سے ملا، اسلام کو بقا ذات حسین سے ملی ہے۔ اگر امام حسین علی مقام میدان کرب و بلا میں یزید کے سامنے نہ کھڑے ہوتے تو قیامت تک حق کا نام ختم ہو جاتا۔ اگر آقا امام حسین علی مقام اسلام کا پرچم لے کر، حق کا پرچم لے کر یزید کے سامنے نہ کھڑے ہوتے تو آج نہ آذانیں یوں ہو رہی ہوتی، نہ کلمے یوں پڑھے جا رہے ہوتے، نہ مسجدیں یوں نظر آتی۔ کیوں؟ پھر اسلام کا پرچم نہ ہوتا، پھر یزیدیت چھا جاتی۔ اگر کوئی سوچے کہ بھی یزید بھی تو مسلمان تھا، یزید بھی تو کلمہ پڑھتا تھا، یزید بھی تو نمازیں پڑھتا تھا، تو پھر مسجدیں کیسے ختم ہوتی؟ تو میں اشارہ اینڈ پہ دیتا ہوں، یزید کا 3 سالہ دور حکومت ہے، کم و بیش۔ یزید کے اس 3 سالہ دور حکومت کو سامنے رکھے، یزید نے اپنے دور حکومت کے پہلے سال خانوادہ مصطفیٰ حضرت امام حسین علی مقام کو شہید کیا ہے۔ اس یزید لعین نے اپنی حکومت کے دوسرے سال مدینہ المنورہ پہ حملہ کروایا، مسجد نبوی پہ حملہ کروایا۔ مسجد نبوی میں یزیدیوں نے معاذ اللہ گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں اذان اور نمازیں معطل ہو گئی، اور یزید کے حکم پر
یزیدیوں نے 10,000 سے زائد مدینہ کی عزت مآب بیٹیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اب بھی کوئی کہتا ہے کہ یزید مسلمان ہے؟ اس یزید لعین کے حکومت کا 3 سال اس نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کروایا، اللہ کے گھر پہ حملہ، کعبۃ اللہ پہ آگ کے گولے برسائے گئے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگی، اس ظالم پہ اللہ کا عذاب اترا، توبہ کا موقع بھی نہ ملا، کلنج کا درد اٹھا یا بیماری لگی، وہ بدبخت مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ آج کے اس مادیت کے دور میں بھی کچھ یزیدیت زدہ لوگ اور یزیدیت کی محبت میں ایسے وارفتہ لوگ نظر آتے ہیں کہ اس بدبخت کو پکڑ کے جنت میں گھسیڑنا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ اس کے کلمہ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی حدیث قسطنطنیہ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کئی الفاظ اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یزید اور امام حسین کی صلح ہو گئی تھی۔ یہ ساری کی ساری بدبختیاں ہیں۔ جس کے دل میں یزید کی محبت ہے، اختتام پہ جملے دے رہا ہوں، جس کے دل میں آج بھی یزید کے لیے ہمدردی ہے، ہم یہی دعا کرتے ہیں وہ بدبخت قیامت کے دن یزید کے ساتھ جائے، اور جن کے دل میں حسین کی محبت ہے، حسین کے خاندان کی محبت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت ہے، علی شیر خدا کی محبت ہے، دعا کرتے ہیں یوم قیامت وہ امام حسین کے ساتھ ہوں، آقا حسن کے ساتھ ہوں، سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہوں، مولا علی کے ساتھ ہوں، سونے مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، صدیق اکبر کے ساتھ ہوں۔ کیوں؟ یہی حق ہیں، حق پر ہیں، اور حق کی قیامت کے دن پھر اونچا نظر آتا رہے گا۔ اگر سامعین محترم پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی تشکیک باقی ہے اور یزید کی ہمدردی باقی ہے، اور اس کے کفر اور لعنت پر کوئی بندہ تشکیک کا شکار ہے، تو حضور شیخ الاسلام کی نئی آنے والی کتاب القول المتین کا مطالعہ کرے۔ ضخیم کتاب ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے قرآن مجید سے بنیاد قائم کر کے سمجھا دیا ہے کہ قرآن کہتا ہے یزید لعنتی بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ پھر حدیث کے کثیر حوالے۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، لیکن سامعین محترم پیغام یہی دیتا ہوں کہ آئیے امام حسین علی مقام کی محبت میں جئیں اور امام حسین علی مقام کی محبت میں مریں۔ جینا اور مرنا یہ ہے کہ جب ان کی محبت سینے میں آ گئی، اب ان کی سیرت کو دیکھا جائے اور ان کی زندگی کو دیکھ کے ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ نماز پنجگانہ قائم کرنے والے بن جائیں، تاجدار کائنات کی سیرت پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔